لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام، عزیز طلبہ اور ایمان والے بھائیوں، گزشتہ جمعہ کو بھی نکاح کی مجلس تھی. اس جمعہ میں بھی نکاح کے سلسلے میں حاضری ہوئی ہے. آپ کے سامنے کلام پاک کی سورہ نور کی 2 آیتیں تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو جو شروع فرمایا، سورۃ انزلنا، قرآن کریم کی جتنی سورتیں ہیں وہ سب اللہ پاک ہی نے نازل فرمائی، لیکن اس کے باوجود اس سورت کے آغاز میں اللہ پاک نے فرمایا سورۃ انزلنا. یہ ایک ایسی سورت ہے جس کے الفاظ کو ہم نے نازل کیا، وفرضناها، اور اس کے معنی اور اس کے احکام کو ہم نے مقرر کیا. وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس سورت کے اندر ہم نے ان احکام کو واضح کرنے کے لیے دلیلیں ذکر فرمائی، استدلال ذکر فرمایا. وانزلنا فیہا آیات بینات، کھلی ہوئی واضح آیتوں کے ذریعے اس سورت کے احکام کو ہم نے ذکر کیا. یہ کیوں ہے؟ ایمان والوں کی نصیحت کے لیے، لعلکم تذکرون. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماجی زندگی کس طرح گزاری جائے اور کون کون سی وہ رکاوٹیں ہیں جو سماج کو خراب کرتی ہیں، سماجی زندگی میں جو آپس میں کرواہٹ لاتی ہے. یہ چاہے ایک گھر کا مسئلہ ہو یا چاہے پوری مسلم سماج اور سوسائٹی کا مسئلہ ہو، قرآن کریم نے اس سورت کے اندر دونوں کے احکام کو ذکر فرمایا. اور اس سلسلے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند احکام ذکر فرمائے، چند اصولی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ذکر فرمائی کہ اگر اس کے اوپر ہم عمل کریں تو ہمارا سماج اور ہماری سوسائٹی میں جو پریشانیاں ہیں، آپس میں تکلیفیں ہیں، مختلف قسم کے جو مسائل ہیں، ان سب کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں ذکر فرمایا. سورت کا جو بنیادی موضوع ہے وہ سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کا ہے. یہ ایک بہت بڑا پلان تھا مشرکین کی طرف سے، یہود کی طرف سے اور مدینہ منورہ کے منافقین کی طرف سے. اسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ چکا ہے اور مدینہ منورہ میں ایک اسلامی ریاست اور اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آ چکا ہے. اب اس سماج اور سوسائٹی کو وہ تمام چیزیں کرنی ہے جو ایک بہتر سماج اور سوسائٹی کو اپنانی چاہیے اور جن میں ہونی چاہیے. اس نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکام نازل فرمائے. اور ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے کا واقعہ بھی پیش آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کا آغاز اور سورت کی شروعات اس واقعے کے ضمن میں بڑی شدت کے ساتھ فرمائی، سورۃ انزلنا. اور دوسری سورتوں کے احکام تو ہے ہی، جس میں توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین ہیں، لیکن اس سورت میں جو سماجی زندگی کے مسائل ہیں یہ بہت زیادہ سمجھنے کے ہیں اور ان پر عمل کرنا. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورت کی ابتدا اس انداز سے فرمائی کہ اس سورت کے الفاظ کو ہم نے نازل کیے
اور وفرضنا، اس کے احکام اور اس کے مسائل ہم نے مقرر کیے، فرض فرمائے، اور انزلنا فیہا آیات بینات، بالکل کھلی نشانیاں اور کھلی آیتوں کے ذریعے ہمیں اپنی سماجی زندگی کے مسائل ذکر فرمائے۔ اس میں سب سے پہلا مسئلہ قرآن کریم کی ان آیات میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے 7 چیزوں کا حکم فرمایا ہے، بڑے بڑے 7 آداب اللہ پاک نے ذکر فرمائے، اسی میں سب سے پہلے ہے استئذان۔ کسی کے گھر میں جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ، سلام کے ساتھ اس سے اجازت مانگو، اگر گھر والے کی طرف سے اجازت مل جائے تو ہی داخل ہو، اور اگر یہ کہا جائے ارجعوا فارجعوا ازکا کہ واپس چلے جاؤ، اس وقت ہمیں آپ سے ابھی بات چیت نہیں کرنی ہے، گھر والے کسی پریشانی میں ہے، کوئی مسئلہ ہے یا کسی وجہ سے اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ اس وقت تشریف لے جائیے، بعد میں آنا، قرآن کریم کی ان آیات کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلایا کہ جب اس طریقے سے سب سے پہلے اجازتیں لینی ہے کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے، اس لیے کہ حدیث شریف میں فرمایا النظر سہم من سہام ابلیس، کہ نظر یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں حکم فرمایا نظر کو نیچی کرنے۔ اور استئذان کی وجہ کیا ہے؟ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انما جعل الاستئذان لاجل البصر، نگاہیں لگ جائے مرد اور عورت کی ایک دوسرے پر اور پھر اس کے بعد مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پابندی لگانے کے لیے فرمایا قرآن کریم میں اللہ پاک نے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والے مردوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اور اس حکم میں عورتوں کو بھی شریک کرنے کے لیے صرف وقل للمؤمنین یہ کافی تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے آیت میں فرمایا وقل للمؤمنات، ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کریں۔ اس لیے قرآن کریم میں 2 سماجی مسئلے ایسے ہیں جس میں اللہ پاک نے مردوں کو بھی الگ حکم فرمایا اور عورتوں کو بھی الگ حکم فرمایا۔ باقی احوال میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور بڑے بڑے مسائل میں مردوں کے ساتھ عورتوں کو شریک کیا، ان کو علیحدہ ذکر نہیں فرمایا، اس لیے کہ یہ چھپانے کی چیز ہے، ان کو مردوں کے ساتھ رہ کر احکام میں شریک کرنا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں سب سے پہلے ہمیں اجازت لینے کا حکم فرمایا، اور اگر واپس جانے کا کہا جائے تو جا سکتے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ایسے مکانات جس میں کوئی نہیں رہتا ہے یا جنرل ہاسپٹل ہے، ریلوے اسٹیشن ہے، اس قسم کی جگہ ہے، تو وہاں کے جو آداب اور اصول ہے اس کے مطابق وہاں اجازت لی جائے، پلیٹ فارم ٹکٹ لیا جائے، ہاسپٹلوں میں کارڈ وغیرہ ہے تو اس کو لے کر جایا جائے۔ یہ ساری چیزیں کتاب اللہ کی آیت کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ذکر کر۔ تو پہلا حکم فرمایا اجازت لے، کسی کے گھر ایسے ہی بغیر کھٹکائے اور بغیر سلام کیے ہوئے داخل ہونے سے کتاب اللہ نے منع کر، حتیٰ کہ وہ چھوٹے بچے جو ابھی شرعی طور پر مکلف نہیں ہیں، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اللہ پاک نے ان بچوں کے سلسلے میں والیوں کو فرمایا کہ ان بچوں کو بھی کسی کے گھر میں داخل ہونے کے آداب اور اصول سکھلاؤ، جس طرح تمہیں یہ بتلایا گیا اپنے بچوں کو بھی یہ آداب سکھلاؤ۔ گھر کے نوکر چاکر اور غلام وغیرہ جو بار بار آتے جاتے رہتے ہیں، ان کے لیے بھی 3 اوقات ایسے بتلائے کہ جس کے اندر ان کو اجازت لیے بغیر داخل نہیں ہونا ہے، یا ان 3 اوقات میں داخل ہی نہ ہویا جائے کہ اجازت لینے کی ضرورت پیش آئے۔ اس لیے کتاب اللہ نے اجازت کے مسائل کو اتنی تفصیل سے ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ یہ 3 اوقات قرآن نے ذکر فرمائے، اس میں کسی کے گھر میں جانا نہیں ہے، بچوں کو بھی اس وقت ہمیں روکنا ہے۔ یہ قرآن کریم نے سب سے بنیادی طور پر پہلے بریک لگائی استئذان، اجازت لینے کے اوپر۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، مردوں اور عورتوں کو حکم فرمایا کہ اپنی نگاہ نیچی کریں گے تو اتفاقی طور پر یہ نگاہ نہیں پڑ سکے، اس لیے جاتے ہوئے اجازت لینا ہے اور اس کے ساتھ نگاہیں نیچی رکھنا ہے۔ مردوں کو بھی فرمایا، عورتوں کو بھی فرمایا، یہ آداب سماجی زندگی کے ہیں،
اس لیے سماج کے دونوں عنصر، دونوں فریق جو ہے، ان دونوں کو قرآن کریم نے بتلایا۔ اسی طرح کا ایک حکم ہمارے سماج میں ایک دوسرے کا ٹھٹھا مذاق مسخری کی جاتی ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس موقع پر بھی لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم، یہ بھی سماجی زندگی کا مسئلہ ہے۔ اور کیونکہ عورتیں غیبتوں میں کثرت سے شریک ہوتی ہیں، ایک دوسری پر تہمت لگانا، لعن طعن کرنا، اس میں عورتیں زیادہ شریک ہوتی ہے، اس لیے مردوں کو بھی حکم فرمایا اور عورتوں کو بھی ساتھ میں حکم فرمایا ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ حقیقت میں یہ تکبر کی نشانی ہوتی ہے، آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، اس لیے کتاب اللہ نے اس سے بھی منع کرنا۔ دوسرا ادب جو ایمان والوں کو نگاہوں کی نیچی کرنے کا حکم فرمایا، اس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کو حکم فرماتے ہوئے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے، بنا و سنگار کو، اپنے میک اپ کو اجنبی مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرے الا ما ظہر منها، اور وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اللہ پاک نے اوڑھنی کا اور پردے کا حکم فرمایا۔ البتہ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کے لیے محرم نہیں ہے، غیر محرم، محرم جو اس کے باپ ہے، بھائی ہے، شوہر ہے۔ 12 آدمیوں کا ذکر کتاب اللہ کی اس آیت میں آگے فرمایا کہ جن کے ساتھ بات چیت کرنا، جن سے سلام کلام کرنا اور جن کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھنے میں شریک ہونا، یہ اس طرح کے جو آداب ہے آگے اس کے بعد آیت کریمہ میں اس کو ذکر کر۔ اس لیے یہ بھی نہیں کیا کہ عورت اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی بات چیت نہ کر سکے، مل نہ سکے اور ایک دوسرے کی خیر خیریت دریافت نہ کرے، لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ کتاب اللہ نے ان تمام کا نام لے کر ذکر فرمایا، ان کے ساتھ بات چیت ہوئے، اجنبی مردوں کے ساتھ بات چیت سے کتاب اللہ نے منع فرمایا۔ تو تیسری چیز عورت کو پردہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد آگے آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مسئلے کو ذکر فرمایا۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ مالداروں کے یہاں بالیاں ہوتی اور وہ اس کو زنا کاری کے لیے دوسرے مردوں کے پاس بیچتے تھے اور پیسے کماتے تھے۔ محض البغی حدیث شریف میں جس کو ذکر فرمایا، اس طریقے سے ویشیا وروتی کو اور قوائد خانے کو لوگوں کی طرف سے رغبتیں ملتی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا، کہ تم ان عورتوں کو جو پاک دامن رہنا چاہتی ہے، تم ان کو اس طریقے سے مجبور مت کرو۔ یہ جاہلیت میں ہو رہا، اسلام نے آ کر اس کے اوپر بھی بریک لگائے اور اس کے ذریعے معلوم ہوا کہ ہم اپنی لڑکیوں کی نگرانی کریں، ان کی حفاظت کریں، خود بھی کریں اپنی لڑکی کی، اور مسلم سماج اور مسلم معاشرے میں اور دوسری بہنیں اور دوسرے جو اس قسم کے لوگ ہو ان کے اوپر نظر رکھ کر اس گناہ سے ان کو ڈرائے، ایسا نہ ہو کہ کل وہ گناہ ہمارے گھر میں داخل ہو۔ اس لیے کتاب اللہ نے اس کے ساتھ ہمیں حکم فرمایا کہ اس قسم کی چیزوں کو سماج اور سوسائٹی سے دور رکھو۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور حکم فرمایا جو اسی سے متعلق، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مسلم سماج صاف ستھرا، پاک دامن، شرم و حیا والا ہونا چاہیے۔ اس سماج میں جہاں سے برائیاں آ سکتی ہے ان برائیوں کو روکنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت کریمہ میں ذکر فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، جو لوگ سماج میں یہ چاہتے ہیں کہ برائیاں لوگوں میں عام ہو، فحشاء اور منکر اور بے غیرتی، بے حیائی، بے شرمی کی چیزیں سماج کے اندر عام ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں جو لوگ اس چیز کو پسند کریں گے، قرآن کا جملہ دیکھیں ان الذین یحبون، جو یہ چاہیں گے، جو پسند کریں گے کہ سماج اور سوسائٹی میں بے حیائی پھیلے، اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی ان کو عذاب ہوگا۔ اس لیے اس وقت سماج اور سوسائٹی میں یہ غلط قسم کی جو چیزیں داخل ہوئی ہیں، موبائل کے ذریعے ہو، ٹی وی کے ذریعے ہو، فحش لٹریچر کے ذریعے ہو، اخبارات کے ذریعے ہو اور میگزین کے ذریعے سماج کے اندر جو برائیاں آ رہی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت میں 1400 سال پہلے فرما دیا کہ اس قسم کی چیزوں کو لوگوں میں پھیلانے والے اللہ پاک کے یہاں دنیا میں بھی گنہگار ہوں گے اور آخرت میں بھی ان کو سخت گناہ۔
اس لیے اس آیت کے ذریعے ایک اور آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کچھ لوگ وہ ہے جو باتوں کا کھیل خریدتے ہیں، ناچ گان، اس قسم کی جو چیزیں ہیں کتاب اللہ کی اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے روکا، اور سماج اور سوسائٹی اچھے حال میں رہے اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہر وہ چیز جو سماج کے بگاڑ کا ذریعہ بن سکتی ہے ان تمام پر مسلم سماج کو بریک لگانا ہو، اس کو روکنے کی کوشش کرنا ہوگا تاکہ یہ بیماری اور یہ وبائیں ہمارے سماج اور سوسائٹی میں داخل نہ ہو۔ اللہ پاک نے ایک طرف زنا کی سزا اس صورت میں بتلائی اور بڑی سخت سزا بتلائی، لیکن اس کے لیے گواہیاں بھی بڑی سخت اور کڑی بتلائی۔ لیکن یہ گناہ زنا کا اور نظر بد کا جو گناہ ہے یہ متعدی ہے، یہ چیپی روگ ہے کہ ایک جگہ تک نہیں ٹھہرتا، آگے بڑھتا ہے اور پورے سماج اور سوسائٹی کو بگاڑتا ہے، اور اس زنا کی بنیاد پر بہت سارے گناہ وجود میں آتے ہیں۔ یہ ام الامراض ہے، بہت ساری بیماریوں کی ماں ہے۔ آپ سماج اور سوسائٹی میں اور لڑائی اور جھگڑے کی بنیادیں جب دیکھیں، روزانہ اخبارات کے اندر جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں آتی ہے، اس کے پیچھے یہی زنا کاری، یہی عورتوں کے ساتھ کے مسائل آتے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر انسانی سماج میں قتل و غارت گیری ہو، ایک دوسرے سے دشمنیاں ہوتی۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ سماج اور سوسائٹی کے اندر یہ جو بگاڑ آیا ہے جس میں خاندان اور حسب نسب باقی نہیں رہے، انسان اور جانور کے درمیان اللہ پاک نے جو فرق کیا ہے، اللہ پاک نے انسانوں کو شادی بیاہ کے بندھن سے مقید کیا اور جانوروں میں کوئی اس طرح کا رواج نہیں، انسان کو اشرف المخلوق بنایا، اور اسی لیے اسلام نے نکاح کو سادہ اور آسان رکھا تاکہ تمام لوگ اس سے مستفید ہو اور سماج اور سوسائٹی میں نکاح ایک بوجھ نہ بن جائے۔ اس لیے جن سماجوں میں دہیج لینے کا رواج یا جہاں لین دین کے دوسرے بہت سارے طریقے آپس میں چلتے ہیں، یہ غیر اسلامی ہے۔ آپس کی خوشی اور رضامندی سے اگر کوئی کسی کو کوئی چیز دے دے وہ الگ ہے، لیکن ایک سماجی بندھن اور ایک چیز لازمی قرار دے کر لوگوں کے اوپر، لڑکوں پر یا لڑکیوں پر بوجھ ڈالا جائے، اسلام نے اس کو بالکل پسند نہیں کرنا۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں کا حکم پڑھا۔ آگے اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور بڑی چیز ذکر فرمائی، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اسی سورہ نور میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سب احکام نازل فرمائے۔ ہمارے سماج اور سوسائٹی کو پاک دامن رہنے کے لیے اللہ پاک کی طرف سے یہ سارے آداب آئے، اور اس کے ساتھ یہ بتلا دیا کہ اگر کسی آدمی سے، کسی مرد سے، کسی عورت اس طرح کا اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں توبہ اور استغفار کرے۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اسی سورت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ سورت کا نام اللہ پاک نے سورہ نور رکھا، اور اللہ نور السماوات والارض ایک لمبی آیت اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ ایک مومن کے دل میں اللہ پاک کی طرف سے نور کیسے آتا ہے؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کے سینے کو اللہ پاک ایمان کے لیے کھول دیتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے نور ایک عطا فرمائے۔ اس سورہ نور میں یہ بتلایا کہ اگر تمہیں اپنے لیے نور چاہیے تو جس طریقے سے عبادتوں کے ذریعے نور آتا ہے، اعمال کے ذریعے نور آتا ہے، اس طرح اپنی نگاہوں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کے ذریعے بھی اللہ پاک کی طرف سے نور آئے گا۔ اس لیے سورت کے اس نور کو ذکر کیا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ایسے گھروں میں یہ نور نازل ہوتا ہے جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، مراد اس سے مسجدیں ہیں۔ اور کن لوگوں پر اللہ پاک کا یہ نور اترتا ہے؟ ان نمازیوں پر اور ان لوگوں پر قد افلح المؤمنون میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کی کامیابی کو ذکر کیا، والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، ان کے لیے کتاب اللہ کی اس آیت میں اللہ پاک نے کامیابی پائی۔ اور اس سورہ نور کا نام اس آیت کی وجہ سے بھی ہوا ہے، لیکن سماج کو نورانی بنانے کے لیے، سماج کو خیر اور عافیت والا بنانے کے لیے اگر کتاب اللہ کی آیت میں ذکر کیے ہوئے ان آداب و رسول کا ہم اپنے سماجی زندگی میں لحاظ کریں گے تو ہماری زندگی نورانی بنے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ بہت ساری عبادتوں کے لیے رکاوٹ بنتی ہے نظر،
بد نظری انسان اجنبی عورت کی طرف دیکھے اور اس کی بنیاد کے اوپر اس کی عبادتوں کی لذتیں ختم ہو جائیں، عبادتوں میں وہ نور باقی نہیں رہتا، سماجی زندگیوں کے مسائل بے نور ہو جاتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے فتنے فساد ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے ہمیں بتلایا کہ ہم اپنے سماج اور سوسائٹی کی اصلاح کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے صحیح سنی باتوں پر اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس ہونے والے نکاح کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے، دونوں خاندانوں کے درمیان مودت اور محبت کا ذریعہ بنائے۔ آمین وآخر دعوانا